ہرے بھرے پتوں والے جنگل میں مولی نام کا ایک خوش مزاج چھوٹا بندر رہتا تھا۔ مولی کو درخت سے دوسرے درخت پر جھولنا، بے وقوفانہ چہرے بنانا اور سب سے زیادہ آم کھانے کا شوق تھا۔ مولی بندر کے پاس آم کا ایک خفیہ درخت تھا جو ایک پہاڑی پر چھپا ہوا تھا۔ آم پورے جنگل میں سب سے زیادہ رسیلے، میٹھے اور سب سے بڑے تھے۔ ہر صبح مولی درخت پر چڑھتا اور جتنا کھا سکتا تھا خود ہی کھاتا تھا۔ ایک گرم دن آم کو چوسنے کے دوران مولی نے نیچے اپنے دوستوں کو دیکھا، زبا، زبرا، ٹونی کچھوا اور لیلا طوطا۔ وہ تھکے ہوئے اور بھوکے لگ رہے تھے۔ وہ شاید میرے آم چاہتے ہیں، مولی نے اپنے آپ سے کہا، لیکن اگر میرے آم ختم ہو گئے تو کیا ہوگا؟ مولی بندر نے اپنے دل کے بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور کھاتا رہا، لیکن پھر اس نے چھوٹے کچھوے کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا اور لالا نے اپنے پروں کو آہستہ آہستہ پھڑپھڑا جو اڑنے کے لیے بہت کمزور تھے۔ مولی نے اپنے آموں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ اس نے آہ بھری، پھر مسکرا دیا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو آموں سے بھر لیا، درختوں کے نیچے آیا اور چلایا۔ آم کا وقت سب کے لیے۔ زیبا، ٹونی اور لیلا نے خوشی کا اظہار کیا۔ زیبرا، ٹونی اور لیلا سب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ہنس رہے تھے، کہانیاں سن رہے تھے اور ایک ساتھ لذیذ پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس دن کچھ حیرت انگیز ہوا۔ آم کے درخت نے مولی کی مہربانی کو محسوس کرتے ہوئے پہلے سے کہیں زیادہ آم اگائے، پورا درخت آموں سے بھر گیا۔ اس دن سے مولی نے کبھی اکیلے نہیں کھایا۔ اس کا آم کا مشن جنگل کی روایت بن گیا اور ہر جانور جانتا تھا، بانٹنے سے ہر چیز زیادہ ہو جاتی ہے۔ اپنے میرے آم سب کو بانٹنے کا کام پسند نہیں کیا، کیونکہ اپنے لائق سبسکرائب نہیں کیا۔